شروع اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج کی اپنی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ کس طرح ایک خواب کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اکلوتے لختے جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربانی کے لیے پیش کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو ایک رات خواب میں آواز سنائی دی کہ ابراہیم میری راہ میں اپنی پیاری چیز قربان کر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب کے بعد جیسے ہی بیدار ہوئے، سوچا کہ نبی کا خواب تو وحی کی مثال ہوتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے میں اپنی پیاری چیز قربان کروں۔ آپ کے پاس جو اونٹ موجود تھے سب اللہ کی راہ میں قربان کر دیے۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، پھر آرام فرماتے ہیں۔ جیسے ہی آرام کرتے ہیں خواب میں پھر سے آواز آتی ہے، ابراہیم آپ اپنی پیاری سے پیاری چیز میری راہ میں قربان کریں۔ بیدار ہوئے تو سوچنے لگے کہ مجھے تو سب سے پیارا میرا فرزند اسماعیل علیہ السلام ہے۔ سوچا اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میں سب سے زیادہ عشق کس سے کرتا ہوں، اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے یا اپنے خالق حقیقی سے۔ ایسے ہی یہ خیال آیا، آپ نے ارادہ کر لیا کہ اپنے فرزند کو راہ خدا میں قربان کروں گا۔ صبح اٹھ کر اپنی زوجہ بی بی ہاجرہ سے کہنے لگے، میرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اچھا لباس پہنانا، آج میں اپنے دوست کی دعوت پر ساتھ لے جاؤں گا۔ بی بی ہاجرہ خوش ہو کر بیٹے کو تیار کرنے لگی کہ ان کے پاس شیطان آیا اور کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے بیٹے کو کسی دعوت میں نہیں لے کے جا رہے بلکہ آپ کے بیٹے اسماعیل کو مارنے کے لیے لے کر جا رہے ہیں۔ بی بی ہاجرہ نے کہا کہ میں ابراہیم کو جانتی ہوں، بھلا وہ اپنے بیٹے کو کیوں ماریں گے؟ شیطان کہنے لگا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے خواب دیکھا ہے کہ اپنے بیٹے کو قربان کرو اور وہ اللہ کے لیے تمہارا بیٹا قربان کر دیں گے۔ بی بی ہاجرہ فخر سے بولی، اے شیطان تم پر اللہ کی لعنت ہو، اگر میرا بیٹا اللہ کی رضا کے لیے قربان ہو رہا ہے تو اس سے بہتر میرے لیے فخر کی کیا بات ہوگی۔ پھر شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، آپ کو پتہ ہے آپ کے والد آپ کو قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ آپ کے والد نے خواب دیکھا ہے کہ اللہ کی راہ میں اپنا بیٹا قربان کرے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام فخر سے کہتے ہیں، اللہ کی راہ میں مجھے قربان ہونا پڑے، اس سے بہتر میرے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ پھر شیطان یہی سوال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، پیارا بیٹا اسماعیل علیہ السلام کیوں قربان کر رہے ہو؟ تمہیں کیا پتا تمہاری قربانی قبول ہوگی یا نہیں؟ اتنی دیر میں ابراہیم علیہ السلام پتھر اٹھاتے ہیں اور شیطان پر لعنت کر کے پتھر مارتے ہیں۔ آج بھی وہ جگہ قائم ہے جہاں لاکھوں لوگ شیطان کو پتھر مارتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں اور چلتے چلتے اپنے بیٹے سے کہتے ہیں، آج میں اللہ کی راہ میں تمہیں قربان کروں گا، تاکہ یہ واضح ہو کہ میرے دل میں اپنے بیٹے اسماعیل سے زیادہ اللہ کا عشق۔ حضرت اسماعیل فخر سے کہتے ہیں، بابا اس سے بہتر میرے لیے کیا ہوگا؟ اللہ کی راہ میں اللہ کے نبی قربان کر دیں، لیکن بابا قربان کرنے سے پہلے رسی باندھ لیں اور میرے ہاتھ اور پاؤں رسی سے باندھ دیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ اور پاؤں رسی سے باندھ کر اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیتے ہیں اور چھری لے کر حضرت اسماعیل کے گلے کے قریب کرتے ہیں اور آسمان کی طرف دیکھ کر فرماتے ہیں، اے اللہ اگر تو مجھے ہزاروں اسماعیل عطا کرتا تو سب اسماعیل تیرے نام پہ قربان کرتا۔ یہ کہا اور جیسے ہی چھری کو پھیرنے لگے، اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جا اور جنت سے ایک خوبصورت جانور لے کر اسماعیل کی جگہ پیش کر۔ ابراہیم اپنے بیان میں کامیاب ہوا اور وہاں ابراہیم علیہ السلام چھری پھیرتے رہے۔ جب خون بہنے لگا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کا شکر ادا کرنے لگے اور جیسے ہی آنکھوں سے پٹی کو جدا کیا تو کیا دیکھتے ہیں، حضرت اسماعیل صحیح و سالم ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور قربان گاہ میں ایک جانور اللہ کی راہ میں قربان ہو چکا تھا۔ پھر آواز غیب آنے لگی
کہ اے ابراہیم، تیرے اس عمل کو تا قیامت رکھا جائے گا اور تیری اس سنت کو ایمان والے ہر سال یاد کریں گے اور اللہ کی راہ میں جانور قربان کریں گے۔ آج بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے پوری دنیا میں اس دن کو عید الاضحیٰ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ لاکھوں سلام ہو اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام پر اور لاکھوں سلام ہو اللہ کے نبی اسماعیل علیہ السلام پر۔